11 کا انشاءاللہ ہم ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ان اللہ لا یغیر ما بقول حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ ترجمہ کنز العرفان، آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں اور اس کے سوا ان کا کوئی بھی حمایتی نہیں۔ جمہور مفسرین کرام کے نزدیک ان فرشتوں سے دن اور رات میں حفاظت کرنے والے فرشتے مراد ہیں۔ جو فرمایا آیا کریمہ کے اندر کہ آدمی کے پاس بدل بدل کر فرشتے آگے پیچھے سے باری باری آتے ہیں، فرمایا ان سے مراد دن اور رات کے فرشتے ہیں جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہیں بدل بدل کر باری باری آنے والا اس لیے کہا گیا کہ جب رات کے فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں، جو بندہ مومن کی بلاؤں وغیرہ سے حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی یہ تبدیلی فجر اور عصر کی نماز کے وقت ہوتی ہے، اور جو لوگ ان دونوں نمازوں کو ادا کرتے ہیں انہیں فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تبدیلی کے وقت وہ حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے رہتے ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر یعنی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں، تو ان کا رب ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں چھوڑا تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے کہ جو لوگ فجر اور عصر کی نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں، ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب فرشتے حفاظت والے تبدیل ہوتے ہیں تو وہ حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھتی ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، جب ہم گئے تھے تب بھی نماز میں تھے، اور جب ہم آئے ہیں پھر بھی تیرے بندے نماز میں تھے۔ سبحان اللہ۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ حفاظت پر مامور ہے جو سوتے جاگتے جن و انس اور موذی جانوروں سے بندہ مومن کی حفاظت کرتا ہے، اور ہر ستانے والی چیز کو اس سے روک دیتا ہے سوائے اس کے کہ جس کا پہنچنا مشیت میں ہو، یعنی جو چیز تقدیر کے اندر لکھ دی گئی ہو، اس کے علاوہ ہر ایک چیز سے فرشتے بندہ مومن کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالی حفاظت کرنے کی طاقت عطا فرمائے وہ بھی حفاظت کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی عطا سے حفاظت کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو جو اذیت یا تکلیف پہنچ جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پہنچنا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا ہے، تقدیر کے اندر لکھا ہوتا ہے اس چیز کا انسان کو پہنچنا۔ تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بھی بندہ جاتا ہے، بڑے بڑے نامور اسپتالوں کے اندر بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات مریض نہیں بچ پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی تقدیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو لکھ دیتا ہے۔ اب اس کو جتنے بھی بڑے اسپتال کے اندر لے کر جائیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کر جائیں، اس کی تقدیر میں اگر شفا نہیں ہے تو اس کو شفا نہیں ملے گی۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کے خلاف نہیں کرتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ کی اطاعت سے بلاؤ اور آفتوں سے حفاظت کرنے والا ماننا اور ان سے حفاظت کی التجا کرنا درست ہے۔ اگر التجا کے باوجود حفاظت نہ ہو تو ان کے خلاف زبان تان دراز کرنا غلط اور باطل ہے، کیونکہ مشیت کے اندر وہ چیز لکھ دی گئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر کیا خوف، تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ بندہ مومن کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، اس کی فریاد کو پہنچنے والے بھی ہیں،
فرمایا تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، کہ جب آپ کا پنجہ بندہ مومن کے اوپر ہے تو پھر دشمن کی کیا حیثیت کہ وہ بندہ مومن کے پاس آئے، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ ان اللہ لا یغیر بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمت کو نہیں بدلتا۔ اس آیت کریمہ میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہ کر دے، یعنی جب اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو واپس لے لیتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت میں بھی بیان ہوا، ترجمہ کنز ایمان، اس وجہ سے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ اسلامی تاریخ میں اس قانون کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ماضی بعید کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں تو دنیا کے 3 بڑے اعظموں پر نافذ مسلمانوں کی حکومت کا ختم ہو جانا، 80 سال تک اسپین پر حکومت کے بعد وہاں سے سلطنت اسلامیہ کا سورج غروب ہو جانا، اسلاف کی بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والے مسلمانوں کے پہلے قبلہ بیت المقدس کا یہودیوں کے قبضے میں چلے جانا، اسلام کی متحد حکومتوں کا 20 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا، ماضی قریب میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو جانا، عراق اور افغانستان وغیرہ پر یہودیوں کا قبضہ ہو جانا، مسلمانوں کا کافر حکومتوں کے دست نگر ہو جانا، اس قانون قدرت کی واضح مثالیں ہیں کہ جب مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اپنی حالتوں کو نہ بدلا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ آج نظر دوڑا کر دیکھیں تو بڑے بڑے اسلامی ملک جو ہیں وہ یہود اور نصارہ کے ہاتھوں میں ہیں اور مسلمانوں کو دباتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا کہ جب ہم نے اس قانون کے خلاف کیا تو پھر ہمارے ہاتھ ہی یہودیوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ